ایک نایاب امریکی طیارہ جو صرف نیشنل ایمرجنسی اور جنگی حالات کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہوا میں اس وقت بلند ہوتا ہے جب حالات معمول سے کہیں زیادہ سنگین ہوں۔ یہ طیارہ، جسے باضابطہ طور پر E-4B نائٹ واچ کہا جاتا ہے، عام فوجی طیارہ نہیں ہے۔ یہ ایک متحرک قومی کمانڈ سینٹر ہے جو نیوکلیئر دھماکوں، الیکٹرو میگنیٹک پلس، سائبر حملوں اور مکمل رابطے کی بندش کے حالات میں بھی مکمل فعال رہنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر محفوظ کمانڈ اور کنٹرول کے نظام موجود ہیں جو صدر اور اعلیٰ فوجی قیادت کو امریکہ کی نیوکلیئر کمانڈ اور افواج کو ہدایت دینے، اتحادیوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور قومی دفاع کو منظم کرنے کے لیے کام آتے ہیں، چاہے زمینی انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہو۔ طیارے کا تمام نظام مضبوط، اضافی اور لمبے عرصے تک خود مختار طریقے سے کام کرنے کے قابل ہے۔ اگر واشنگٹن تباہ ہو جائے، اگر تمام کمیونیکیشنز منقطع ہو جائیں، اگر ناقابل یقین صورتحال پیش آ جائے، یہ طیارہ مؤثر طور پر فضا میں امریکہ بن جائے گا۔ صدر، اعلیٰ فوجی کمانڈ، ملک کی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی، سب ایک ہی ہوا برد قلعے کے اندر۔ E-4B ڈومز ڈے پلین، ایک ایسا طیارہ جو امریکہ کی حکومت کو مکمل تباہی کے حالات میں چلانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، حال ہی میں لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے۔ دہائیوں سے E-4B سائے میں کام کر رہا ہے۔ اس کے مشن عام طور پر عوام کو ظاہر نہیں کیے جاتے، لیکن اس کا کردار امریکی قومی سلامتی کی منصوبہ بندی میں بہت اہم ہے۔ اس طیارے کی ہر حرکت کو خفیہ ایجنسیاں، دفاعی ماہرین اور غیر ملکی حکومتیں قریب سے مانیٹر کرتی ہیں، کیونکہ جب یہ حرکت کرتا ہے تو کچھ بہت بڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کا بلوچستان بھی ایران کے بعد ہدف میں ہے؟ گزشتہ کچھ عرصے میں E-4B تب نظر آیا تھا جب امریکہ نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، جب ایران اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار تھا۔ اب یہ پیٹرن دوبارہ غور و فکر کے لائق ہے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا، آزاد مشاہدین اور دفاعی تجزیہ کار E-4B کی حرکات رپورٹ کر رہے ہیں، جس میں نیو یارک کے نزدیک سرگرمی بھی شامل ہے۔ دھیان ایک بار پھر ایران کی طرف مرکوز ہے۔ ملک اندرونی دباؤ کا شکار ہے، وسیع پیمانے پر احتجاجات، مواصلات میں خلل، عوام میں بڑھتی ہوئی ناراضگی، ایک غیر مستحکم داخلی صورتحال۔ اسی دوران امریکی قیادت نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر مظاہرین پر زبردستی قابو پایا گیا تو اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کیا امریکہ ممکنہ ایران پر حملے کی تیاری مکمل کر چکا ہے؟ اور کیا ایران کے بعد بلوچستان کی باری ہے؟ مائک پومپیو نے ایکس پر حال ہی میں ٹویٹ کیا تھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: ایرانی حکومت مشکل میں ہے، 10 شہروں میں احتجاجات، ہر ایرانی کو نئے سال کی مبارکباد جو سڑکوں پر ہے، ہر موساد ایجنٹ کو بھی جو ان کے ساتھ ہیں۔ اگلا ہدف بلوچستان۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی اس پوسٹ نے نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ اشارہ صرف ایران تک محدود تھا، یا یہ پورے بلوچ رہت کے بارے میں ہے، بشمول پاکستان کے بلوچستان؟ یہ سوال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کا بلوچستان آج ایک گہری اور پیچیدہ صورتحال کا شکار ہے۔ ایک ایسا رہت جو طویل عرصے سے بغاوت، جبری گمشدگیوں کے الزامات، بار بار سیکیورٹی کے واقعات اور سیاسی اور اقتصادی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک ایسا رہت جو اسٹریٹجکلی نہایت اہم ہے اور خطے کی طاقت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔